بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی آمد قریب ہے۔ ہر شخص کے دل میں ایک خواہش اور ایک تمنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس مہینے کی آمد کا پورے سال ہی انتظار رہتا ہے۔ دل میں خواہش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے آنے کی۔ گھر میں کوئی معزز مہمان آ رہا ہو تو اس کی آمد سے قبل کئی دن پہلے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سارے گھر کے افراد آنے والے مہمان کی آمد کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں چیزیں لا رہے ہوتے ہیں، چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، گھر کا بچہ مہمان کی آمد کا زبانوں سے تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی انواع اور اقسام کے کھانے اور چیزیں تیار کی جاتی ہیں کہ فلاں مہمان آ رہے ہیں۔ تو یہ تو گھر کے مہمان ہیں جس کی آمد کا انتظار ہے اور استقبال بھی ہو رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی آمد پر ہمیں کس قدر خوش ہونا چاہیے اور کس قدر تیاری کرنی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اکابرین بزرگان دین سے چلی آ رہی ہیں کہ وہ رمضان سے قبل ہی اس کا استقبال اور اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اکابرین اور بزرگان دین کے ہاں معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے قبل 6 مہینے پہلے، رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری، اس کے آنے کا چرچا زبانوں پر شروع ہو جاتا تھا گزشتہ زمانوں میں۔ اور رمضان کے آنے کے بعد 6 مہینے تک جو عبادتیں کی ہیں اس کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ احادیث سے معلوم چلتا ہے رمضان کی دعائیں اور رمضان کی عبادت کے اثرات پورے سال انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ اچھا رمضان گزر گیا عبادتوں کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیوں اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے، تو اس کے اچھے اثرات پورے سال کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ رمضان عام معمول کی طرح گزر گیا، جیسے ایک طبقہ ہے ہمارے درمیان، ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں رمضان آیا چلا گیا، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔
رمضان کے آنے سے ان کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کی زندگی میں رمضان کی آمد کا اہتمام، استقبال نظر آتا ہے۔ تو جو لوگ اس ماہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو پورے سال احادیث سے معلوم چلتا ہے زندگی میں بہترین اثرات پڑتے ہیں۔ رمضان کی ہوئی عبادتوں کی برکتیں پورے سال وہ عبادتوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں پورے سال ان کی قبولیت کا ظہور نظر آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کے ہاں ایک چیز یہ بھی مشہور تھی، کسی کی بزرگی کا معیار دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ شخص بزرگ ہے، اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، تو گزشتہ زمانے میں بزرگی کا معیار یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے ہیں اور قبولیت کے ساتھ گزرے ہیں۔ صرف رمضان ہماری زندگی اگر 40 سال کی ہے تو ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد کم سے کم 25 رمضان ہماری زندگی میں آئے، 60 سالہ زندگی میں آئے تو رمضان تو بہت آئے ہیں، لیکن اصل رمضان کی قدر اور عبادتوں کا اہتمام اور گناہوں سے بچتے ہوئے کتنے رمضان گزرے ہیں، یہ اصل چیز دیکھی جاتی تھی، بزرگی کا معیار۔ ایک صحابی رسول ہیں، غالباً حضرت ابو طلحہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی دور دراز سے سفر کر کے آئے اور 1 سال اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک ساتھی جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا 1 سال پہلے، اور 1 سال بعد دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہوا 1 سال پہلے وہ بعد میں جا رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا، فکر ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اپنا خواب صحابہ میں آ کر بیان کر دیا، ساتھیوں میں، سارے ساتھیوں میں فکر پڑ گئی کہ شہید ہونے والا جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا ہے اس کی زندگی مزید 1 سال اس کو ملی؟ ہاں ملی۔ اس نے مزید 1 سال کی زندگی میں رمضان آیا؟ جی رمضان آیا۔ رمضان کے روزے رکھے، نوافل پڑھی، 1 سال عبادتیں کریں، تو یہ ساری عبادتیں، رمضان کے روزے، نوافل، یہ اس کو 1 سال کی مزید عبادت کی وجہ سے اس شہید سے آگے لگی ہے درجے میں، ثواب میں۔ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، مقام ہے، سعادت کی بات ہے، سعادت کی موت ہے، لیکن 1 سال کی مزید عبادت شہادت سے آگے لے گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ بعد میں انتقال کرنے والا اس لیے آگے نکل گیا کہ اس کی زندگی میں رمضان آئے تھے، روزے آئے تھے، اس نے رمضان کی قدر کری، روزے رکھے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں یہ رمضان مل رہا ہے تو ہماری عبادتوں میں ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہمارے درمیان تھے اب نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، سفر ہے، جانا ہے سب نے، کوئی رکنا تو نہیں کسی نے۔ تو جو چلے گئے ان کے نامہ اعمال بند ہو گئے ہیں، اور جو موجود ہیں، ہم موجود ہیں، ہمارے نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں۔ موقع دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کرو عبادتیں، لیکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھی ملی، رمضان بھی ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت بھی ملی، فرصت بھی ملی، اور ہم نے قدر نہ کری۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہو، اس کی زندگی میں فرصت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت ہے، محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ سارے دن ساری رات عبادت کرو گے تو میں کیسے کروں؟ فرصت ہی نہیں ہے۔ بیمار سے کہا جائے اٹھو بستر سے، بیڈ سے اٹھو، نوافل پڑھو، کیسے پڑھوں نوافل؟ صحت ہی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی زندگی میں صحت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، اور پھر بھی ہم یہ سارے کام نہ کریں تو پھر ہمارے لیے محرومی ہے۔ اس محرومی سے اور اس بد نصیبی سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ جن کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں ایسے لوگ، برباد ہو جائیں۔ ہلاکت اور بربادی کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کس شخص کے لیے؟ کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا۔ تو اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا اور جہنم میں ڈالنا ہوتا تو رمضان اور سورہ اخلاص نہ دیتے۔ رمضان اس امت کو دے دیا اللہ نے، مبارک دن، مبارک راتیں بھی قیمتی، دن بھی قیمتی، ہر گھڑی ہر لمحے میں فرشتوں کی دعاؤں پر آمین، ایسے ہی مبارک دن، مبارک ہر گھڑی قیمتی ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں رمضان اس امت کو دیا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اور دوسری چیز سورہ اخلاص، تو یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے قبل دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ دو دعائیں منقول ہیں، ایک تو رجب سے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اس سے معلوم چلتا ہے زندگی کی درازی عمر کی دعا، لمبی عمر کی دعا مانگنا ثابت ہے، مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی موت سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ عبادت کریں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائیں گے۔ کوئی یہ کہنا اگر کسی کے سامنے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے 80 سال کی زندگی دے اس لیے کہ میں عبادت کر کے اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھاؤں گا، تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ موت سے ڈر نہیں ہے، یہ موت سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ تمنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرما رہے ہیں کہ رمضان مل جائے، اتنی زندگی رجب اور شعبان کی مل جائے۔ ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا وتقبلا۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رمضان کے لیے ہمیں سلامتی دے دیجئے، صحت دے دیجئے، ہم بھی رمضان کی سلامتی کے ساتھ رمضان کو پالیں اور رمضان کی سلامتی بھی ہمیں مل جائے، دونوں طرف سے سلامتیاں مل جائیں تاکہ خوب عبادت کریں۔ وسلمہ لنا وتقبلا، اور رمضان کی سلامتی کے ساتھ جو عبادتوں کی توفیق ملے وہ قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے چند دن قبل اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، وہ سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، مانگو بھائی سلامتی کی دعا۔ جیسے کوئی تقریب آ رہی ہو، شادی بیاہ کی، تو ہم فکر میں ہوتے ہیں تقریب صحیح سے ہو جائے، اس وقت تک کوئی حالات خراب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بچے کی شادی ہے، سلامتی کی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ رمضان کی آمد سے قبل یہ سلامتی کی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے منگوا رہے ہیں، مانگو بھائی سلامتی کی دعا۔ تو اس کی تیاری ہے، اکابرین نے بہت ساری چیزیں، بزرگان دین نے، علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ آمد سے قبل ہی تیاری شروع کر دو۔ سب سے بڑی تیاری جو ہے، سب سے پہلی تیاری، گناہوں سے اجتناب کی کوشش کریں، عادت ڈالیں جو بات بات پر ہمارے ہاں جھوٹ، قسم، گالم گلوچ، رمضان میں بھی اگر یہ چیز چلی تو سارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اگر رمضان میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا کہ زبان کی آزادی، تو پھر سارا روزہ خراب، عبادت ضائع، ایک طرف تو نوافل اور تلاوتوں کا اہتمام ہو رہا ہوگا اور ایک طرف گالم گلوچ سے سارا کچھ ختم ہو رہا ہوگا۔ ابھی سے کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں، جو جو گناہ ہماری زندگی میں ہے خود میں محاسبہ کر کے ان گناہوں سے بچیں۔ اور دوسری چیز، گناہوں پر استغفار بھی کریں کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رمضان کی خیر و برکت سے محروم رہ جاؤں، معافی بھی مانگیں۔ معاملات کی صفائی بھی ہو کہ جس کا ہم پر کوئی حق ہے اس سے معافی تلافی کر لیں،
ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہوں اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دل تو ملامت کرے گا نا، دل تو ملامت کرے گا کہ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہو، فلاں کا حق دیا نہیں تم نے، فلاں کا مال دبا کے بیٹھے ہو. تو انسان ہے، ندامت اس کے اندر ہے. کتنا ہی بڑا عبادت گزار بن جائے لیکن اگر کسی کے ساتھ برا کر کے عبادت کر رہا ہے تو دل ملامت کرے گا، کیا کر رہے ہو، اتنا ستایا ہوا ہے ابا اماں کو اور فلاں کا حق دبایا ہوا اور بیٹھے وہ دعائیں مانگ رہے ہو. اس لیے پہلے سے ہی معاملات صاف کر لیں تاکہ اس وقت جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل پورے دل جمی کے ساتھ دعائیں ہونی چاہیے، رمضان کی دعائیں. پھر اگلی چیز ہے گناہوں سے معافی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام. عبادت کا ذوق ابھی سے بڑھائیں، ابھی سے مسجدوں میں وقت دینا شروع کریں. بدقسمتی سے رمضان آتے تو کاروبار کا ذہن بن رہا ہوتا ہے، دکانوں پہ نیا مال ڈالا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہر ایک نے رمضان کے مہینے کو دنیا کمانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، جبکہ پہلے زمانے میں رمضان کا مہینہ عبادت کے کمانے کا تھا. ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے. اللہ کرے وہ سوچ جو پہلے تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو دی، وہ سوچ آ جائے کہ یہ دنیا میں لگنے کا نہیں ہے. دنیاوی مصروفیات کو ختم کریں، کم سے کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اوقات عبادتوں میں، نمازوں میں، مسجدوں میں گزریں. ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے تراویحیں چھوٹ جائیں، ایسا نہ ہو دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے روزے میں کوتاہی ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے افطار سے پہلے کی، تہجد کی، سحر سے پہلے کی دعائیں چھوٹ رہی ہوں کہ تھک ہار کر آئیں سو گئے. ایسا نہ ہو کہ بغیر سحری کے روزے رکھے جا رہے ہوں. روزہ ہی تو رکھنا ہے، بغیر سحری کے رکھ لیں گے، ایسا نہ ہو. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر سے مختصر کریں، زیادہ سے زیادہ اوقات ابھی سے نظام الاوقات. اس لیے ہمارے بزرگان دین اللہ والے نظام الاوقات بنواتے ہیں اپنے شاگردوں کے کہ میں نظام الاوقات بناؤ، رمضان کس طرح گزارو گے، کتنا وقت کتنی تلاوت کرو گے، کتنا وقت مسجد میں دو گے، کتنی دعائیں کرو گے، تراویح کہاں پڑھو گے پورے رمضان، کتنے قرآن ختم کرنے. یہ نظام الاوقات ہمارے اکابرین کے ہاں بنوائے جاتے ہیں. اور نظام الاوقات اور شیڈول سے کیا ہوتا ہے کہ وقت قیمتی بن جاتا ہے. تو اپنے نظام الاوقات کو ہم ترتیب دیں کہ تراویحیں کہاں پڑھنی ہیں، پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھنی ہیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے. رمضان کے مہینے کی برکت سے ایک حدیث پر عمل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، جہنم سے بری، نفاق سے بری. رمضان کی برکت سے تو 30 دن سب نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی سے شروع کر دیں گے تو 10 دن رمضان سے پہلے کہ رمضان ختم ہوگا 40 دن والی حدیث کی فضیلت مل جائے گی. تو ابھی سے کوشش کریں کہ نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ سے جماعت سے مسجد میں ہو تاکہ رمضان میں کوئی جماعت نماز نہ چھوٹے. عبادتوں کا ذوق بنائیں، شوق بنائیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، تلاوتوں کا شوق ابھی سے پیدا کریں تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو ان چیزوں میں لگنا مشکل نہ ہو. اور نظام الاوقات اس طرح ترتیب دیں کہ پورے رمضان پہلے روزے سے لے کر آخری دن تک یہ نہ ہو کہ 10 روزہ اور 6 روزہ اور 15 روزہ کے بعد آزاد. نہیں، جو رمضان گزرتا جاتا ہے دن اتنے قیمتی آتے ہیں. پہلا عشرہ بھی رمضان کا عشرہ ہے لیکن آخری عشرے کے مقابلے میں جو فضائل ہیں وہ کم ہیں، آخری عشرے کے زیادہ ہیں. لیکن افسوس ہے پہلے عشرے میں مسجدیں بھی آباد، عبادتوں کا ذوق بھی دکھ رہا ہوتا ہے، سب دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں. اور جب آخری عشرہ آتا ہے جو زیادہ مانگنے کا قیمتی عشرہ ہے اس میں سستی شروع ہو جاتی ہے. اس میں کام کاروبار، دنیاوی مصروفیات اور سب سے زیادہ یہ عید کی تیاریاں ابھی سے کر لی جائے. کوشش کی جائے بازاروں کا بالکل رمضان کے مہینے میں جانا نہ ہو. عید کی تیاریاں ہوں یا گھر کے راشن ہوں ابھی سے خرید کے رکھ لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں کم از کم بازاروں کی طرف جانا ہو. بری جگہ ہے، حدیث سے معلوم چلتا ہے اللہ کے نزدیک بری جگہ بازار ہے، پسندیدہ جگہ مسجد ہے. رمضان کا مہینہ بھی پسندیدہ مہینہ، تو ہمارے اوقات بھی پسندیدہ جگہ پر گزرنے چاہیے مسجدوں میں. اس لیے رمضان کے حوالے سے ابھی کچھ وقت باقی ہے، 12 دن تقریباً باقی ہیں. ابھی سے اگر ہم فکر پیدا کر لیں گے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان اور پورے سال میں اللہ کی رحمتوں کی مثال ایسی ہے جیسے پورے سال اللہ کی رحمتیں قطرے کی طرح اترتی ہیں اور رمضان میں دریا کی طرح اللہ تعالیٰ بہاتے ہیں. پورے سال میں قطرے کی طرح رحمتیں اترتی ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ دریا کی طرح رحمتیں بہاتے ہیں. اب لوٹنے والوں کی کمی ہے. اگر ہم سب لوٹنے والے بن جائیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں عبادتوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، معافی تلافی کے ذریعے، تو بہت کچھ لوٹ لیں گے.
نہیں تو رمضان کے آنے کی سلسلے میں بھی بات چل رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، رمضان گزر جائے گا۔ اس نے اس وقت کے افسوس اور شرمندگی سے بہتر ہے ابھی کی فکر، کہ ابھی سے ہم فکر مان لیں، نظام الاوقات کو ترتیب دے لیں، کام کو آگے پیچھے کر کے مصروفیات کو کم سے کم کریں، رمضان کو اللہ کے لیے فارغ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اس رمضان کا استقبال نصیب فرمائے، اور خوب عبادتوں کا اہتمام اور صحیح طریقے سے اللہ تعالی رمضان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔